السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی مرتبہ تھی اس ماہ مسعود اور مبارک ماہ رمضان مبارک میں آپ سب کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عید اکبر ہے، یہ مبارک ہو، اور اس مہینے میں جتنی تقریریں ہوں گی اگرچہ اس میں ہر روز کے ٹاپکس ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ایک مخصوص موضوع معین کیا گیا ہے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی مشکلات و ضروریات کا حل اسلام کی نظر میں۔ اس موضوع کے تحت مختلف موضوعات سے گفتگو ہوگی۔ فی الحال گرچہ مجھے اسی موضوع کے اوپر ہی بولنا چاہیے تھا، اس سے ربط دیتے ہوئے مختصر انداز میں، اور ٹائم معلوم نہیں کہ کس قدر ہے کہ آئندہ یہ پتہ چلے گا کہ کس قدر ہے، اور کل کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ لوگ کس قدر ہیں، تو اسی اعتبار سے میں آپ کے سامنے جو حقیر سی معلومات ہے وہ پیش کروں گا۔ سر دست میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس موضوع سے متعلق۔ گزشتہ ہماری طریقے جو رہے ہیں وہ زیادہ تر یہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بڑے سورے کا انتخاب کرتے رہے ہیں اور اس پر ہم ہر آیت پر تفسیر کرتے رہے ہیں، جو ایام خاص تھے انہی آیات سے ریلیٹ کر کے مجلسیں بھی پڑھ دیتے رہے ہیں، اور وہ تقاریریں میری چھپی ہوئی بھی ہیں انگریزی میں، سورہ یوسف کے اوپر ہے، سورہ لقمان کے اوپر ہے۔ جن لوگوں نے وہاں پر فیض اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے انگریزی میں اس کو کیا، وہیں پر کچھ برادران تھے جو انگریزی میں ترجمہ کرتے تھے، وہ چھپی ہوئی شکل میں بھی ہیں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ضرور دیتا آپ کو۔ اورلینڈو میں ڈاکٹر علی کے پاس موجود ہیں، آپ کو منگا سکتے ہیں۔ اب خلاصہ یہ کہ طریقہ یہ تھا، اور اس میں مختلف موضوعات آتے تھے کچھ آیات کے ذیل میں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک سورہ میں نے خاص نہیں اپنایا ہے، لیکن میں صحیح اور کوشش یہ کروں گا کہ ان مضامین کے تحت قرآن زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، اس لیے کہ سب سے پہلا مصدر اور سب سے پہلا گویا ہمارا سورس
اور ملجا اور ماوا جو ہے وہ قرآن ہے۔ ہم قرآن ہی سے اتخاذ کرتے ہیں، مطالب کو لیتے ہیں، اور جہاں پر قرآن ظاہر داری میں بھی سمجھ میں نہیں آتا اور خود اس کے ذیل میں معصومین کے فرمان کیا ہیں، وہ دوسرا منبع اور سورس ہے، اس کو لے آتے ہیں سپورٹ میں کہ معصومین نے کیا فرمایا۔ ظاہر کہ قرآن مجید بعض مواقع پر صراحتاً گفتگو کی ہے اور بعض مواقع پر قرآن مجید نے مجمل گفتگو کی ہے، بہت ہی مختصر، تو اس کی تفاصیل اور اس کا بیان معصوم کی زبان سے جو کچھ حاصل ہو سکا وہ بیان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہ حق بھی انہی کا ہے، مخاطب زیادہ بات کو بہتر سمجھ سکتا ہے بنسبت اس کے کہ جو غائب ہے، کیونکہ ہم حاضر نہیں تھے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اصلی مخاطب محمد و آل محمد علیہ السلام تھے۔ یہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ جیسے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں تو جو لوگ میرے سامنے ہیں، میری کیفیت اور اندازہ اور ہاتھ پیر کا چلانا اور اشارے جو ہیں اس سے الفاظ کو ملا کے تب مطلب نکالتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی ہے۔ تو اب صحیح مطلب وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے قرآن ڈھل ڈھل کے آیا ہے، وہی اسے صحیح ادا کر سکتا ہے، صحیح گوشے اس کے اجاگر کر سکتا ہے، روشن کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد درود پڑھیں محمد والا۔ یہ 13 معصومین انہی منازل سے گزرے ہیں اور وہ کلام الہی کے صندوق اور اس کے مرکز ہیں۔ اور دوسرا جو کچھ بھی مسئلہ ہے وہ تفصیلی طور پر وہی بیان کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ اپنا گفتگو کا ذریعہ ان کو قرار دیا ہے۔ ہم اور آپ کو جو بھی یہ قرآن بھیجا ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اصل ذریعہ اللہ سے گفتگو کا وہ صرف پیغمبر ختمی مرتبہ تھا، لہذا واسطہ جب ادھر سے پہنچانے کا وہ ہیں تو ادھر سے بھی لے جانے کا وہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور کون واسطہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ واسطے کی ضرورت نہیں اور ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب اس نے ڈائریکٹ آپ سے گفتگو نہیں کی ہے اور آپ کو خطاب نہیں کیا ہے، ایک اس نے ذریعہ قرار دیا اپنی بات کو پہنچانے کا، تو تم بھی اپنی بات اور اپنی گفتگو کو پہنچانے کا ذریعہ اسی کو قرار دو۔ گویا اس سے انکار خود خدا کے بنائے ہوئے قانون سے انکار ہے، اور ہر انسان پر فرض ہے کہ انکار نہ کرے اور قبول کرے۔ خود انسان کی تمام تر ضرورت اور مشکلات جو کچھ بھی ہیں اس کی ظاہر ہے کہ خالق خدا ہے، وہ خلق کرنے والا انسان کو، وہ پیدا کرنے والا انسان کو۔ انسان اپنے سے تو خلق نہیں ہو گیا، اپنے سے تو نہیں پیدا ہو گیا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے ایسا کہ فعلاً یہ بحث میری نہیں ہے، تو خالی اشارتاً قرآن کے نقطۂ نظر سے اور صاحبان عقل و فکر کے اعتبار سے بہرحال کوئی خالق ہے،
ایسے انسان خلق نہیں ہو گیا، پیدا نہیں ہو گیا۔ اور جو خالق ہے، بنانے والا ہے، جس چیز کا وہ صنعت گر ہوتا ہے وہ خود اس شے کی تمام تر ضرورتوں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اللہ خالق نہیں ہے، صنعت گر نہیں ہے، وہ صانع نہیں ہے، وہ ہر پیچ و خم سے واقف ہے۔ جیسے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسٹرومنٹ بھی تیار کرنے والا تیار کرتا ہے تو ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون سے سوراخ اس میں، کون سے نٹ ہیں، کون سے بولٹ ہیں، کیا لگیں گے۔ اس اعتبار سے چونکہ اس نے بنایا ہے اسے پتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کے سامنے وہ چیز بنائی جاتی۔ اگر وہ ہیں سامنے تو دیکھ رہے ہیں کس طرح بن رہا ہے تو ان کو معلوم ہے، تو وہ بھی صحیح طریقے سے جب دوبارہ اس میں سے چیز ہٹائی جائے گی تو صحیح وہی رکھ سکتے ہیں جنہوں نے بنتے دیکھا، دوسرے نہیں رکھ سکتے۔ اب دوسرے دیکھ لیں اس کے بعد شاید رکھ سکیں، تا ایک فرق ہے۔ اگر دیکھنے والے میں ایسی کیفیت ہے کہ وہ ڈیفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، دیکھ تو ادھر رہے تھے سوچ کہیں اور رہے تھے، تو آنکھ تو کھلی ہے مگر چونکہ ذہن کہیں اور ہے، تو بصارت سامنے ہے لیکن بصیرت پر پردہ ہے، تو پھر وہ نہیں دیکھ پا رہا صحیح معنوں میں۔ آنکھ تو ادھر ہی ہے مگر سمجھ نہیں پایا یہ والا پہلے لگایا تھا کہ وہ والا پہلے لگایا تھا۔ تو ایسے آدمی کی ضرورت ہے یا ایسے دیکھنے والے کی ضرورت ہے کہ اس کا ذہن کسی بھی طریقے سے فراموشی کا شکار نہ ہو، تاکہ وہ دیکھے رہے گا تو ویسے ہی وہ کرے گا۔ میرا ہدف صرف یہ ہے کہ اس خلقت کہ جس کو انسان کہتے ہیں، اس کی خلقت خداوند متعال نے کی، وہ ہر اس کی ضرورت، مشکلات اور ہر حاجت سے واقف ہے، اور جن کے سامنے بشریت کی تخلیق ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ بشریت کی ضروریات کیا ہیں، لہذا اس نے اپنے قوانین بنا کے انہی لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ یہ بشر جو کہ کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کو تم ہماری طرف سے پہنچاؤ اور یہ بتاؤ کہ ہمارے قوانین یہ ہیں جو تمہاری ضرورت کے مطابق، اور جہاں پر ان کو اس حاجت میں کوئی مشکل پیدا ہو کہ ہمارے قانون کو صحیح طریقے سے کیسے اپنی زندگی پر فٹ کریں، جب یہ مشکل پیدا ہو تو تم اسے فٹ کر کر کے دکھاؤ، تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے اور ایسے اس ضرورت پر یہ قانون فٹ ہوگا، اس ضرورت پر، اس حاجت پر یہ اصول اور طریقہ ہے، اس کے لیے خدا نے ان کو منتخب کیا۔ اب ان کی زندگی ہمارے لیے اس لیے ماڈل اور نمونہ ہو گئی کہ طریقہ زندگی کا صحیح اور حاجت پر کس چیز سے اس حاجت کو ہم تمام کریں یہ بتائیں گے، اس لیے یہ نمونہ بن گیا، ورنہ ہمیں نمونہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ہم جانتے ہوتے کہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، کیا ضرورت ہماری کیسے پورا ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ ہم تو بن رہے تھے اس وقت تو ہمیں خود کی تو آگاہی ہے نہیں، لہذا یہ ہے کہ ہم خود بھولے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، یہی کر کر کے سکھا سکھا کے بتا بتا کے ہم کو ہماری فراموشی سے یادداشت کی طرف لے آئیں کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ انسان کی حاجت اور ضرورت جو بھی ہے کلیدی طور پر، مرکزی طور پر، ہر انسان کو آپ دیکھیں گے پریشان نظر آئے گا دنیا میں، جہان میں، اس کی پریشانی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے صانع کو بھول بیٹھا ہے۔
اگر وہ اپنے خالق اور صانع کو یاد رکھے تو اس کی 50% مشکلات جو ہیں ذہنی، روحانی، فکری ایسے ہی ختم ہو جائے، الجھن اس کی ختم ہو جائے خود بخود۔ اس لیے کہ جو خالق ہے اس کی یاد، جب اس کی یاد کی طرف آپ ہوں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کے تقاضے پورا کرنا شروع کریں۔ جب اس کے تقاضے یاد کے شروع کریں گے پورا کرنا تو خود بخود زندگی کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ کو کوئی ضروری نہیں ہوگا اس وقت کی آپ جو ہے نہیں اس حیثیت سے کہ آپ پر یہ برڈن ہے، آپ پر یہ بوجھ ہے، اسے کرنا ہی کرنا ہے، کیا کریں، بڑی مجبوری ہے، بڑی پریشانی۔ نہ مجبوری ہے، نہ پریشانی، نہ کوئی الجھن ہے۔ دین الجھنوں سے سکون میں لے جاتا ہے، نہ یہ کہ سکون سے الجھن کی طرف لے آتا ہے۔ جن لوگوں کے افکار یہ ہیں کہ سکون سے الجھن کی طرف لے آتا ہے اور دین کے بازی ہو جاتے ہیں، ان کو بھی چین جہان میں نہیں ملتا مگر یہ کہ جب تک وہ کسی نہ کسی فکر کے پابند ہو جائیں۔ جب فکر کے پابند ہوں گے تو سکون ملے گا۔ ممکن ہے بعض فکریں ایسی ہیں کہ وقتی پابندی سے سکون مل جائے، مگر یہ فکریں جو ہیں بشر کی ایجاد کردہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ فکریں خود ملوث ہیں ایسی چیزوں سے کہ ان کے اندر کمال نہیں ہے، نقص ہے۔ تو نقص کبھی کسی نقص کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ الجھنوں میں چند وقتوں کے لیے تو ممکن سکون پا جائیں گے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر الجھن میں مبتلا ہے۔ لہذا وہ چیز اس مشکل کو، اس الجھن کو، اس پریشانی کو دفع کر سکتی ہے کہ جو خود کامل ہو اور کمال رکھتی ہو۔ کمال مطلق اگر کوئی ہے تو صرف خدا ہے اور اس کا بنایا ہوا قانون کامل ہے۔ قرآن مجید کے آپ تاریخ میں جائیے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ خلقت عالم، یعنی انسان و بشر کی خلقت نہیں بلکہ کائنات کی خلقت سے ہزار اور ہزار، ان دونوں کو آپ ملٹیپل کریں تو وہ لاکھ بن جاتا ہے۔ اتنے سال پہلے اللہ نے قرآن کی خود تلاوت فرمائی، اور قانون و دین جو ہے سارا وہ قرآن مجید ہے۔ اس کا مطلب خلقت عالم سے پہلے اس نے اپنے اصول کو مرتب شکل میں ادا کر دیا تھا، بعد میں نہیں جائے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کا فرمان ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے خلقت سے پہلے ہماری ضروریات کا خیال رکھا، اور جس طرح سے جس طرز پر ہمیں خلق کرنے والا تھا اسی طرز پر پہلے قانون بنا دیا، اور پھر اس کے بعد خلق کر کے یہ قانون عنایت فرما دیا۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس خالق کی یاد کی طرف پلٹنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں یہ قرآن مجید نے بعض احکام جو ہوتے ہیں، ان احکام کو جسے آپ احکام سمجھتے ہیں، قوانین، ان کو خطاب کیا ہے تو ایمانداروں سے خطاب کیا۔ اس نے کہیں پر کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا، یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، مختلف جگہوں پر ایمانداروں سے خطاب کیا۔ لیکن یہ لفظ کہ انسان بما ہوا انسان، کل انسان عالم، کائنات کے تمام انسانوں سے خطاب عبادت کے لیے کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ ربکم، رب کی لفظ لیا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نام سے نہیں یاد کیا اس نے۔ عبادت کو سارے لوگوں کو کہا اس نے، اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کافر کی بھی مشکل حل ہوگی عبادت سے، منافق کی بھی مشکل حل ہوگی عبادت سے، مشرک کی بھی مشکل حل ہوگی عبادت سے، اور مومن کی مشکل تو حل ہونی ہی ہے عبادت سے۔ یعنی اگر انہی چار قسموں میں تقسیم ہو گئی پوری انسانیت
تو کل انسانیت کو اللہ کا خطاب کہ تم عبادت کرو، اور عبادت کرتے وقت فکر یہ نہ رکھو کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، بلکہ اس طرف توجہ رکھو، ربکم، جو تمہارا پالنے والا۔ اس کے معنی یہ ہے عبادت وہ بدل میں مانگ رہا ہے، تمہیں کچھ دے کے مانگ رہا ہے، یعنی یہ کہ آپ کو اس نے حیات دیا، آپ کو اس نے زندگی عطا فرمائی۔ خالص سب سے بڑی نعمت کائنات میں جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ یہی ایک سانس کا لینا ہے، یہ سانس کا جانا اور یہ سانس کا آنا۔ اگر یہی ایک لمحے کے لیے روک دے تو ساری اکڑ آپ کی ختم ہو جائے، پھر آپ محتاج ہو گئے، آپ دوسرے اٹھائیں تو کہیں دوسری جگہ لے جائیں، نہیں جو تعفن آئے گا تو کتے اٹھا لے جائیں گے، جانور جو ہے آپ پر حملہ ہو جائے۔ تو سب سے بڑی نعمت یعنی سب سے بڑی پرورش اس کی جانب سے اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ ایک سانس کا آنا، اس کے بعد پھر اسی سانس کے قائم و دائم رکھنے کے لیے انتظام کرنا، یہ سانس باقی رہ جائے آپ کی، کچھ دن سانس چلتی رہے، اس کا بھی انتظام کرنا، نہ کرتا وہ، یہ چیزیں نہ بناتا وہ، یہ ہوا کا انتظام نہ کرتا وہ، یہ آکسیجن نہ پیدا کرتا وہ، یہ نظام عالم اس طرح نہ کرتا تو آپ کی یہ سانس نہ آتی نہ جاتی، نہ آپ ہوتے نہ آپ زندہ رہتے، نہ آپ کی خلقت صحیح ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد اس نظام کی پرورش، آپ یہ دیکھیں کہ کائنات عالم میں ہر شے ایک دوسرے سے متصل ہے اپنی پرورش میں، کوئی کسی سے ایسا نہیں ہے کہ بے گانہ ہے، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور ایسا بنایا اس نے، اور بنانے کے بعد کسی شے سے یہ نہیں کہا، آپ پورا قرآن مطالعہ کر ڈالیں، ڈھونڈ لیں، کسی شے سے نہیں کہا کہ تم کو میں نے اس لیے بنایا ہے کائنات کہ تم اسے حاصل کرو، نہ چاند سے کہا کہ کائنات اس لیے بنایا کہ تمہارے لیے ہے، نہ سورج سے کہا، نہ ہی حیوانوں سے کہا، نہ چرندوں سے کہا، نہ پرندوں سے کہا، نہ نظام کائنات میں کسی فرد سے، فقط کہا کہ ایک انسان سے کہ میں نے پوری کائنات ڈھالا ہے صرف تیرے لیے۔ تو آپ سوچیں یہ کہ جب پوری کائنات بنایا تیرے لیے تو آپ تیری اہمیت کتنی بلند ہے، تیری عظمت کتنی بلند ہے میری نظروں میں، تیرے لیے میں نے یہ سب بنایا ہے، تو کم سے کم یہی سوچ کے میرے سامنے جھک جا کہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں تیری ہی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کروں۔ ربانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کی ہر فرد کا سر اس اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس رب کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور جب رب مان لیا آپ نے، ایک ایک لمحے کے لیے آپ کا تصور ہی ہو گیا کہ سب اسی کا عطا کردہ، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کے ہم ہیں، تو جب اسی کے ہیں تو اس کے خلاف کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اسے دشمنی کے کیا معنی ہیں، اسے مخالفت کے کیا معنی ہیں؟ اسی لیے تو کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان، کیا تجھے یہ دنیا کی رونقیں غرور میں ڈال رہی ہیں؟ تو غرور کیوں کرتا ہے؟ کم سے کم اپنی خلقت سے لے کے اپنی پوری حیات کے بارے میں سوچ کہ کس نے تجھے بنایا اور کیسے تو زندہ ہے، لہذا میری ربانیت کو سوچ، اور اس کے سوچنے کے بعد میری اطاعت اور عبادت کا، یہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس کے بعد بھی ربانیت کے ساتھ الذی خلقکم، جس نے تجھ کو خالق کیا، اور جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، یہ نہ سوچے جیسے تمہیں کو خلق کیا، تمہیں خطاب کر رہے ہیں، سب کو، یعنی پورے انسان کو، جو بھی تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے خلق کیا، اسی نے بنایا۔ یہ سب تم کرو گے تو شاید یہ تتقون کے معنی اس وقت جو ہیں، گرچہ لفظی معنی تقوی کے ہیں، یہ تقوی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے سوائے اس کے کہ اس وقت پھر تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ یعنی تقوی یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی سے آپ کا کوئی لگاؤ ایسا نہ رہ جائے گا
کہ جو اللہ کی نظر کے خلاف ہو، اور جو اللہ کی نظر کے مطابق ہو، اسی کا نام سکون ہے، اسی کا نام قرار ہے، اسی کا نام اطمینان ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے تم میں جو زیادہ پر اطمینان ہوگا، پر فکر ایسا کہ سوائے اللہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، پر خیال اس طرح کا صرف خدا ہی خدا ہے اس کی نظر میں، مرضی خدا اس کے سامنے ہے، تو وہی شخص جو ہے صاحب عزت، صاحب اکرم، صاحب کرامت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فعلاً تقوی بحث نہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر تتقون یعنی محفوظ رہو، گناہوں سے محفوظ رہو گے، یعنی سکون روحانی، سکون قلبی آپ کے دل میں خود بخود پیدا ہوگا، اطمینان ہوگا آپ کو، سکون پیدا ہوگا آپ کو کہ ہم نے اس کے سامنے اور اس کی نافرمانی کہیں سے نہیں کی ہے۔ بالکل سادے لفظوں میں آپ کے سامنے ہر چیز صحیح اور کوشش کر رہا ہوں کہ ہر نگاہ تک پہنچا دوں۔ ان عبادتوں میں سے، عبادتوں کی بنیادیں جو رکھی اس نے، کس بنیاد پر؟ صرف اس وجہ سے کہ ان عبادتوں کے ذریعے تم اپنے اندر سکون و قرار پیدا کرو، ان عبادتوں کے ذریعے اپنے تمام تر زندگی کو سنوارو۔ ظاہر ہے کہ آپ کی نظر میں اللہ جب رہے گا، وہ پروردگار جب رہے گا، اس کی مرضی رہے گی۔ دیکھیے مومنین کو خطاب کر کے اس نے یہی بیان کیا کہ ایک ہی چیز تم کو ملنے والی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح انجام دے، اولئک یدخلون الجنہ، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب وہ جنت کس بات کے لیے جنت؟ اگر یہی الجھنیں اور یہی پریشانیاں، یہی مشکلات یہی جیسے ہیں ویسے ہی وہاں بھی رہی تو جنت کس بات کی؟ اس کے معنی ہے جنت اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی مشکل ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی الجھن ہو، صرف تو ہو اور خدا ہو، ہے نا؟ اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی حیات کو اسی طریقے سے یہاں ڈھال لے جائے تو اسے یہاں کی زندگی بھی جنت ہی رہے گی، جہنم نہیں بن سکتی۔ یہاں کی زندگی بھی جنت رہے گی۔ شاید ہم پروف میں ایک بات آپ کو پیش کر رہے ہیں، شاید اسی نقطے سے آگاہی تھی حضرت فضہ کو۔ آپ تاریخ حضرت فضہ میں دیکھیے، ایک صحابی ہیں گزرے رسول اللہ کے، عبداللہ ابن مسعود، معروف ترین ہیں، ان سے جھگڑا بھی ہوا خلیفہ سے، خلیفہ ثانی نے ان کو مارا بھی، ان کے پسلیوں پہ ڈنڈے مارے۔ یہ کوفے کے گورنر تھے پہلے، اور اس کے بعد پھر خلیفہ ثالث نے ان کو واپس لے لیا اور پھر ان کے اوپر اعتراضات، اور انہوں نے آیت کے سلسلے میں اعتراض کیا تو انہوں نے ڈنڈے سے پٹائی بھی کی۔ عبداللہ ابن مسعود فضہ، جناب فضہ سے فرما رہے ہیں کہ فضہ تمہیں مبارک ہو، تم نے بہت ہی اچھی جگہ انتخاب کر لیا اور قاعدے سے اپنی جنت سنوار رہی ہو، یعنی جنت مل جائے گی تم کو وہاں جاؤ گی تو ان کی خدمت کی وجہ سے۔ تو جناب فضہ نے مسکرا کے کہا ابن مسعود بہت بھولے ہو، تم جنت کہہ رہے ہو سنوار رہی، ارے میں جنت میں بیٹھی ہوں، تم جنت سنوار رہی، جنت میں بیٹھی ہوئی، کیا مانی ہے جنت میں بیٹھی؟ بھئی دنیا تو ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، ہمارے لیے جہنم لگ رہی ہے، اور جناب فضہ کو یہ جنت کیسے لگ رہی ہے؟ یہ وہی نقطہ ہے جو عرض کیا آپ کے سامنے کہ زندگی کو رضایت خدا کے، صرف و صرف محض رضایت خدا کے مطابق زندگی کو ڈھال دینا یہی جنت ہے۔ چنانچہ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، دیکھیں یہاں پر عمل الصالحات نہیں ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے مومنین و مومنات سے وعدہ کیا کہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور وہ جنات جن کے نیچے وہ باغات، جنات نہیں باغات، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی،
وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کو سے وعدہ کیا ہے کہ خلد میں ان کو رکھے گا، اور جنات عدن میں رکھے گا، فیہا مساکن طیبتن، وہاں پر بہترین ٹھہرنے کی مساکن، توجہ کریں آپ، میں یہیں پر استدلال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ فیہا مساکن، ہم لوگ لفظوں کو محاورے میں ڈھال لیتے ہیں تو وہیں تک ذہن رہتا ہے، حقیقت لفظ کی طرف نہیں جانتے کہ بھئی محاورہ بنا کیوں، مسکن کے معنی کیا ہے، جائے سکون، یہ مسکن جو رہنے کے گھر کا ہے یہ جائے سکون ہونے کی وجہ سے اسے گھر کو بھی مسکن کہتے ہیں، وَفِيهَا مَسَاكِنَ طَيِّبَةً، وہاں پر ایسے مسکن ہوں گے یعنی صرف سکون ہی سکون ہوگا، اور سکون بھی ایسا نہیں، طیبتاً، طاہر ہوگا، پاکیزہ ہوگا، آپ کی ہر سانس پاکیزگی کی ہوگی۔ یہ اس کے بعد پھر جو اعلیٰ ترین چیز ہے وہ ہے فرمایا کہ رضوان اللہ اکبر، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز ملے گی تو وہ اللہ کی مرضی ہے، سوائے جنت میں جانے کے بعد انتہائی جنت مرضی پروردگار۔ تو اگر انسان اسی دنیا میں مرضی پروردگار کے مطابق اپنی رفتار پیدا کر لے حیات کی تو گویا یہی دنیا اس کے لیے جنت ہے، جہنم کا تصور ہی نہیں ہے اس دنیا میں، یہی دنیا جنت بن جائے گی، نعمتیں اس کے لیے فراوان ہیں، بھی اپنے اختیار سے، اور خود ہی کہہ رہا ہے تمہارا اختیار ہے، کسی کو مجبور نہیں ہو، اپنے اختیار سے جو چاہو اس کائنات میں استعمال کرو، مگر یہ کہ بس ہماری مرضی کے مطابق ہماری مرضی خود تمہارا اختیار بنتی چلی جائے گی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں میں نے بہت جلدی کہہ دیا، شاید آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، جب مرضی پروردگار کے مطابق اپنے آپ کو ہم ڈھال لے جائیں تو اس کی مرضی کے مطابق جیسے ہی ہم بن گئے ویسے ہی ہماری مرضی کے مطابق کائنات ہو گئی۔ توجہ کیا آپ نے، ہماری مرضی کے مطابق کائنات ہو گئی، تو اب جہاں جو چیز چاہا استعمال کر لیا۔ اب کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ نے کبھی اپنے کو ایسا ڈھال لیا ہوتا تو ضرور تمہارے اختیار میں کائنات آ جاتی ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو مرضی پروردگار کے مطابق ڈھال لیا، کائنات کا ہر ذرہ ان کو سلام کرنے لگا، چاند بھی ان کے سامنے جھک گیا، سورج بھی ان کے سامنے جھک گیا، زمین بھی ان کا سجدہ ریز ہو گئی۔ ایک صلوات میں محمد تو صرف ہم کو اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف رکھنا ہے کہ ہم اپنی تمام تر الجھنیں، مشکلیں، پریشانی جو کچھ بھی ہیں ان سب کو اللہ کی مرضی کے حصول کی راہ میں اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ڈھالیں اور اس سے حاصل کریں۔ ان میں سے ایک یہ، اگر آپ دنیا کے دیکھیں تو کیا فلسفہ ہے، اس میں اللہ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ ایسے بھوکے اپنے آپ کو ماریے، کیا اس کو کیا حاصل ہو جائے گا، کیا مل جائے گا بھائی؟ آپ کے بھوکے رہنے سے نہ اس کو کچھ ملنے والا ہے، اور نہ آپ کے یہاں تک کھا لینے سے کچھ اس کو ملنے والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو کیا مل جائے گا؟ اب یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی اس کو، کیا حاجت تھی اس کو، کیا ضرورت تھی؟ اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے اس سے، یا اس کو کچھ بچ جائے گا، اس کی کوئی بنائی ہوئی چیز بچے گا کیا؟ تو اس سے زیادہ خراب کر دیتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، اس کے بعد جو استعمال کیا اس کے بعد اس کو ضائع کیا تو بچا کہاں؟ اگر بچنے کی غرض سے اس نے کیا تھا تو وہ بھی آدھا ختم ہو گیا، تو کچھ تو بچا بھی نہیں۔ معلوم ہے کہ کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہونے والا اس میں، فائدہ سراسر جو کچھ ہے وہ خود انسانی اور بشری زندگی کو فائدہ ہے۔ ہماری جسمانی قوت، جسمانی ضروریات کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور روحانی حاجت اس کے تقاضوں میں سے بھی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ انسان جب ایک سرا ہو جاتا ہے کسی چیز میں
تو اس کی سوچ ایک طرفہ ہو جاتی. جب ایک طرفہ ہو جاتا ہے تو دوسرے زاویوں کو بھول بیٹھتا ہے. کھا پی رہا ہے, بھوک کا احساس نہیں ہے. تو جب بھوک کا احساس نہیں ہے تو بھوکوں کا بھی احساس نہیں ہے. تو جانتے ہی نہیں بھوکا کسے کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کا تو بھرا ہوا ہے. کبھی اس نے بھوک برداشت ہی نہیں کی, تجھے پتہ ہی نہیں. لیکن کم سے کم ادنی ترین صبح سے شام تک جب پیاس لگے گی اور بھوک لگے گی تو کم سے کم بھوکا بھی یاد آئے گا کہ بھوک کیسی ہے. تو ایک رمز تو یہی ہو گیا کہ گویا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ خود بشریت کا فائدہ ہے کہ یہ بھوکا جو مالدار ہے اس بھوکے کو جو غریب ہے اس کو یاد کرے گا اور پھر اس کی مشکل کو حل کرے گا. تو اس راہ سے بھی خدا جو ہے وہ تمہاری بشر کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اللہ اس کے آپ کی زندگیوں کے کہ انشاءاللہ المستعان آئندہ میں اس سلسلے میں آپ کو کہ روزہ کی جسمانی ضروریات اور پھر روحانی حاجت کیا ہے وہ کل میں بیان کروں گا, وقت زیادہ نہ ہو جائے. مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ آداب روزہ میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مہیا کرے اللہ کی عبادت جان کے, یعنی اس پروردگار کی عبادت سمجھ کر کے, اور اس کا ادنی ترین کی روزہ عام جسے کہا جاتا ہے علماء فقہاء عرفاء کی اصطلاح میں, وہ یہ ہے کہ یہی جو کرتے ہیں کھانا پینا روک دیتے ہیں ایک محدود وقت تک, جہاں سے صبح جو صبح صادق ہے جیسے ہی طلوع ہوئی یعنی نماز کا وقت جو ہوتا ہے اسی وقت سے آپ بند کر دیں, اور غروب صادق تک کہ جب نماز مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے تب تک آپ کچھ نہ کھائیں. یہ سیدھا سیدھا ہے. اور چند چیزیں 7 8 9 چیزیں منع کی گئیں کہ یہ نہ کریں, پانی نہ پئیں, کھانا نہ کھائیں, حلق میں غبار تک نہ جانے پائے, غسل نہ کریں, ارتماسی ڈوبے نہیں اپنے آپ کو پانی میں, ادھر ادھر سے پانی نہ جانے پائے. یہ سامنے کی چیزیں جو رکھی گئی یہ عام روزہ ہے, لیکن اس سے بھی خاص تر روزہ ہے. یہی روزہ آپ نے خالی قانون فٹ جو تھا اتنا پورا کیا, لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کھایا نہیں, جیسے آپ نے پیا نہیں, اسی طریقے سے آپ کی زبان بھی روزہ رکھے. آپ کی زبان, آپ کا جسم, آپ کے حرکات بھی روزہ رکھیں. یہ خاص روزہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ خاص یہ ہے کہ افکار بھی روزہ رکھیں, قلب بھی روزہ رکھے, دل بھی روزہ رکھے. یعنی یہ کہ سوچیں نہیں غلط, فکر نہیں کریں غلط, غلط چیزوں کو جگہ نہ دیں. یہ آداب روزہ میں سے ہے کہ اس وقت جس نے یہ تینوں مراحل پیدا کر لیے پھر اس کا روزہ ہے. پھر اللہ جو ہے اس کے لیے آواز دے رہا ہے کہ ہر چیز کا, ہر حکم کا میرے بجا لانے والے کے لیے ثواب معین ہے. لیکن الصوم لی, روزہ صرف ہمارے لیے ہے. وہ اجازی بہ, اس کی جزا صرف میں دوں گا. میں دوں گا کیا مطلب ہے؟ دے گا تو سب نے وہی, ہم جائیں گے وہاں جزا دینے کے لیے, کہ جزا تو وہی دے گا. یہاں پر میں کیوں لگایا؟ یہاں معین نہیں ہے, بتا دیے سب کا معین ہے. اس 4 رکعت نماز کا ثواب یہ معین ہے, اس کا یہ معین ہے, اس کا یہ معین ہے, لیکن اس کا ثواب معین نہیں ہے. اور نہ ہی معین نہیں ہے بلکہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دیں گے. ارے اللہ تو ہی تو سب کو دے گا, اس میں کون سا ہمارے اوپر لگانے کی ضرورت ہے؟ تو بتانا ہے کہ وہ معین ہے, معین میں کم و زیادہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہمارے اوپر ہے, ہمارے فیض اور رحمت سے متعلق. ہم کنجوس ہیں لیکن خدا کنجوس نہیں ہے, وہ جواد محض ہے. تو کسی کو نہیں پتا ہے کہ ایک روزے کی جزا کس قدر دے گا. اپنی سخاوت پر اگر آ گیا تو کائنات پوری ایک طرف ہوگی اور ایک روزے کا ثواب ایک طرف ہوگا. اب بس یہ ایک قبول ہو جائے. اس کے شرائط میں سے یہ ہیں. ایک شرط ہے روزے کی کہ صحت,
یعنی روزہ صحیح ہو. ایک شرط ہے روزے کی قبول ہونا، اور ایک شرط ہے روزے کی قبول ہونے کے علاوہ درجہ، کیونکہ مدارج کیا ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ روزہ صحیح ہو، اس کے شرائط ہیں. اس کے شرائط میں سے ظاہری ہیں جو بیان ہوا بھی کہ آپ جو ہیں ان چیزوں کو نہ انجام دیں، اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک نہ کھائیں نہ پئیں. اور شرائط قبولیت میں سے یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محمد ابن مسلم ایک ایسا راوی ہے کہ جو چند راویوں میں سے ایک ہے معتمد ترین امام کا. زرارہ کے بعد محمد مسلم کا مرتبہ آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھ، روزے کے قبول ہونے کے شرائط میں سے یہ ہیں کہ اس کی آنکھ بھی روزہ رکھتی ہو، اس کی زبان بھی روزہ رکھتا ہو، اس کا قلب بھی روزہ رکھتا ہو، اس کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھتے ہوں، اس کے خیالات و افکار بھی روزہ رکھتے ہوں. جب ایسا ہو جائے انسان تو گویا اپنے پروردگار کی یاد میں دن بھر گزارا اس نے. اس لیے اس نے کچھ کہا ہی نہیں سوائے اللہ کے، کچھ سنا ہی نہیں سوائے اللہ کے، کچھ وہ گیا ہی نہیں قدم اس کا سوائے خدا کی مرضی کے. لہذا دن بھر اس کا جب ایسا گزرا تو آپ شک نہ کرنا کہ خدا روزہ قبول کرے گا کہ نہیں. جب شرائط تم نے پورے کر دیے تو یہ شک کرنا کہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ شک اس کی ذات میں، اس کی سخاوت میں، اس کی توحید پر، یہ شک جو ہے تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا. اب اس پر اعتماد نہیں تو کس پر اعتماد ہوگا؟ یہ وعدہ کر کے پھر جانے والوں پر تو تمہیں اتنا اعتماد ہے کہ جس کے لیے یہ ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے مگر کبھی پھرتا نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، کبھی وہ وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے. لیکن انسان پھر جاتا ہے تو تم انسان پر تو اعتماد کر رہے ہو لیکن خدا پر اعتماد نہیں کر رہے ہو. اس پر اعتماد کرو اور پھر اس کی جزا اس سے طلب کرو کہ وہ کیسا ہے. عزیزان گرامی، ختم کلام میں آپ کے سامنے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل زندگی کی مشکلوں اگر کوئی حل کر سکتا ہے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تو صرف یہ دین ہے، یہ مذہب ہے. اور اس کے صحیح رموز زندگی کی مشکل کو حل کرنے کے اگر کوئی بتا سکتا ہے تو ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں کہ جو صحیح طریقے سے آپ کو ہر مشکل کا حل بیان کر گئے. دیکھیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تحفظ نہیں کیا. وہ بزرگوں نے، بیچاروں نے، جنہوں نے اپنی جانیں بڑی طلب کی ہیں اس سلسلے میں کہ تحفظ کیا ہے انہوں نے، مگر دشمنوں نے ہماری بتائی ہوئی ان چیزوں کو ائمہ کے ضائع کر دیا. ہم تک نہیں پہنچ سکی. ہم تلاش میں ہیں، ہم کھوج میں ہیں. بہت سی مشکلات ایسی ہیں جن کا حل معصومین نے بیان کیا ہے مگر ہم تک نہیں پہنچ سکا ہے. لیکن انہی چیزوں میں جو موجود ہے اسی میں سے ہم، قرآن تو بہرحال موجود ہے، اعلیٰ ترین سورس، اور پھر معصومین کا بیان جس قدر موجود ہے اسی سے ہم نکال کے اپنی تمام تر مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور حل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں بدست دعا کہ بار الہ ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرما. خصوصاً ان مشکلوں کو صحیح طرز پر خاتمہ دینے والا جو شخص ہے اس کو پردہ غیب میں رکھا ہے، اس کو ظہور جلد از جلد فرما. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارہا تمام مومنین و مومنات جو اس جلسے میں ہیں ان کی تمام حوائج شرعیہ کو بڑھا. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی کائنات میں موجود ہیں ان کی مشکلات کو رفع فرما. محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ. روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمارے آقا کا جلد از جلد ظہور کر
تاکہ کائنات کو سکون و قرار حاصل ہو۔ بارلا ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات اللہ۔